السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں۔ الہدایہ اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام ہماری الحمدللہ کلاسز چل رہی ہیں، اور پچھلی بار ہم نے پڑھا تھا تعارف بائبل، اور تعارف بائبل کے ضمن میں ایک جو مختصر چیز جو رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ اسلامی نظریہ جو بائبل کا ہے وہ کیا ہے۔ موجودہ بائبل جو ہے، کیا اسلام اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے، یا اس میں تحریف کی بات کرتا ہے؟ تو یہ اس کے ضمن میں ایک بات رہ گئی تھی، تو انشاءاللہ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہمارا ویکنڈ کلاس تھی، میں اس میں شدید مصروفیت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ کہ ہمارے مسیحی بھائی پاکستان میں یہ احتجاج برپا کیے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ زبردستی اسلام میں داخل کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں جو ہے وہ زبردستی ان سے شادیاں کی جاتی ہیں، پھر یہ کہ ان کے حقوق محفوظ نہیں ہیں، اور پاکستان میں اقلیتوں کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں۔ تو سچی بات ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو جتنے حقوق حاصل ہیں اور جتنے ان کو تحفظات ہیں، یا جتنی ان کی پرائورٹائز ان کو جو ہے وہ ضروریات کو، یا ان کی جو بھی معاشرتی سماجی سطح پہ ضروریات ہوتی ہیں، جتنا ان کو پریورٹی پہ رکھا جاتا ہے، شاید ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کچھ مثالیں بھی ہیں، اور الحمدللہ ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے وطن میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں۔ لیکن وہاں دکھ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ اقلیتیں اس بات کا اظہار کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں کہ جی ہمارے حقوق محفوظ نہیں ہیں، تو اس سلسلے میں پھر ظاہر ہے کہ وہ ہم نیو مسلم جو ہے وہ ہمیں وکٹمائز شو کیا جاتا ہے کہ جی یہ ہیں وہ لوگ جن کو زبردستی اسلام میں داخل کیا جاتا ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ الحمدللہ ہم نے اسلام زبردستی نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کے قبول کیا ہے۔ اسلام کی حقانیت ہے، اسلام میں ایک خوبصورت عقیدہ توحید ہے، اسلام میں ایک سچی کتاب کا معیار ہے، اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بے مثال، اور آپ کی ختم نبوت کا عقیدہ ہے، یعنی کمپلیٹ کورٹ آف لا۔ یہ ایک خوبصورت جو ہے وہ ایک انفرادی و اجتماعی زندگی گزارنے کا جو سبق دیتا ہے۔ اس میں اخلاق ہیں، معاملات ہیں، کردار ہیں، اس میں یعنی مکمل زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ تو ہم تو ان چیزوں سے متاثر ہو کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلام اور عیسائیت کا تقابل پڑھا رہے ہیں۔ تو کبھی اگر مجھے زبردستی اسلام میں داخل کیا گیا ہوتا تو میں آپ کو عیسائیت نہ پڑھا رہا ہوتا۔ تو خیر، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ان بہن بھائیوں کے اگر مقدر میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت سے مستفید فرمائے۔ آج ہم، جیسے میں نے عرض کیا کہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر کیا ہے عیسائیت میں جو ان کی کتاب ہے انجیل، اس کا، تو اس حوالے سے انشاءاللہ چند ایک چیزیں تمہیدی طور پہ میں آپ کی گوش گزار کر دوں کہ ہمیں لگتا تو یوں ہے، اور ہونا بھی یوں ہی چاہیے کہ جس طرح قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ مصحف دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور مسیح علیہ السلام کو بھی کتاب دی، اللہ نے مجھے جو ہے وہ نبی بنایا ہے اور مجھے کتاب وَآتَانِیَ الْکِتَابَ، مجھے کتاب دی، وَجَعَلَنِی نَبِیًّا، اور مجھے نبی بنایا۔ تو اس سے پتہ تو چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو جو ہے وہ کتاب دی ہے۔ بائبل میں ایک مقام پہ مسیح علیہ السلام بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میں اپنی کتاب اپنی بغل میں لیے ہوئے ہوں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے پاس کوئی کتاب تھی بنام انجیل، لیکن مسیحیوں کا جو نظریہ ہے، جو ان کا عقیدہ کتاب ہے، عقیدہ وحی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو وحی تو آتی تھی، لیکن وہ کسی کتاب کی صورت میں یا کسی مصحف یا صحائف کی صورت میں نہیں، بلکہ ایک ان کا نظریہ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام بذات خود وہ کتاب تھے، یعنی وہ مجسم انجیل تھے، خوش خبری تھے۔ تو مسیح علیہ السلام کا بذات خود آنا یہ ایک کتاب ہی ہے، یعنی خوش خبری ہی ہے، یہ ایک پیغام ہی ہے۔ تو اس کے لیے الگ سے کوئی کتاب جو ہے وہ مسیح علیہ السلام، یہ جو ہے وہ کرسچینٹی کا نظریہ ہے۔ اور لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، مسیح علیہ السلام کو کتاب تو دی گئی تھی، اور اس کے کچھ اشارہ جات ملتے بھی ہیں۔
لیکن عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام اپنے دور میں اپنے ساتھ کوئی کتاب نہیں لے کے آئے تھے، بلکہ 30 سال سے مسیح علیہ السلام کا دور نبوت شروع ہوتا ہے، اور 33 سال میں آپ علیہ السلام کو رفع آسمانی کا جو واقعہ ہے وہ ہوتا ہے، اور آپ آسمان پہ چلے جاتے ہیں۔ اب ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے پہلے جو ہے وہ تورات، زبور، انجیل، ان کے مجموعے کو بائبل کہا جاتا ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا۔ اس میں پھر 2 تقسیمیں ہم نے کی تھیں، عہد نامہ جدید اور عہد نامہ قدیم، یہ تقسیمیں ہو گئیں۔ پھر 4 انجیلیں ہیں، کچھ خطوط ہیں اور کچھ اور کتابیں، تو ہم نے کہا کہ نئے عہد نامے میں تو انجیل اسپیسیفکلی جو ہے وہ نیا عہد نامہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کو کتاب تو دی گئی تھی، لیکن بعد میں پھر اس میں جو ہے وہ انہوں نے تغیر و تبدل اور جو تحریف کی، وہ اپنی جگہ ایک جو ہے وہ اس کو جھٹلانا بہرحال ہمارے لیے ناممکنات میں سے ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں قرآن نے ایک مسیحیوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی قرآن تو اس کو نور بھی کہتا ہے اور ہدایت بھی کہتا ہے، تو الحمدللہ ہم نہ مسیح علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، نہ مسیح کی والدہ کا انکار کرتے ہیں، نہ مسیح کے معجزانہ پیدائش کا انکار کرتے ہیں، بلکہ ہم تو انجیل کو نور اور ہدایت بھی مانتے ہیں۔ لیکن اس وقت کی جو موجودہ کتاب ہے اس ساری کو نور اور ہدایت نہیں مانتے، کیونکہ اس میں انسانی کلام کی آمیزش ہوئی ہے، اس میں انسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس کو بڑھایا بھی گیا ہے، اس کو کم بھی کیا گیا ہے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ بائبل کی بات ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 75، وہ کہتا ہے کہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حالانکہ ان میں ایک ایسا گروہ یا ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر جو ہے وہ عقل و علم ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ کلام میں تبدیلی تو ہوئی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح کہ وہ جاننے کے باوجود اس کو جو ہے وہ تبدیل کر دیتے تھے۔ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ مزید اگر آگے ہم جو ہے وہ آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 78 میں دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ ان لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پتہ چلا کہ انہوں نے تحریف تو کی ہے، اس کلام اللہ میں انہوں نے تبدیلی تو کی ہے، انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق اس میں کچھ کمی اور بیشی تو کی ہے۔ پچھلی بار میں نے آپ سے عرض بھی کیا تھا کہ جو ہم دلائل پچھلی بار ہم نے پیش کیے تھے کہ یہ انجیل مسیح علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، تورات، زبور، داؤد علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، لیکن اس کی اپنی جو ہم نے شہادتیں پیش کی تھیں حوالہ کے ساتھ، تو ہم نے اس میں ایک بات کی وضاحت کی تھی کہ ہم نے اس میں اسلامی نقطہ نظر کوئی پیش نہیں کیا۔ تو آج ہم چونکہ اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں 1046 حدیث نمبر ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کعب اخبار سے جب وہ ملے تو جمعے میں ایک خاص گھڑی ہے فضیلت کی، جس میں جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ تو جب ان کی آپس میں بات چیت ہوئی تو کعب اخبار نے کہا کہ جمعے میں وہ جو ایک خاص گھڑی ہے جس میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ تورات میں موجود ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تصدیق کے لیے جو عبداللہ بن سلام جو ایک یہودی راہب تھے، عالم تھے، ان کے پاس جب گئے تو اس کی تصدیق میں انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ تصدیق کی، اس بات میں اس کا جواب دیا
کہ ہاں بالکل جو ہے وہ اس میں یہ بات موجود تھی۔ تو پتہ چلا کہ اگر اس وقت کعب اخبار اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودیوں کے اخبار میں سے تھے، علماء کرام میں سے تھے، تو انہوں نے بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ جو ہے وہ اس میں یہ چیز موجود تھی۔ بلکہ ایک اور حدیث ملتی ہے ہمیں، اس میں بھی جو ہے وہ ایک غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں، لہٰذا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ تم کیوں یعنی ایسا کلام چھوڑ کے کہ جو تازہ ہے، جو لیٹسٹ ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا ہے، تم کیوں ایسا کلام چھوڑ کے، حدیث کا مفہوم ہے کہ تم کیوں ایسا کلام چھوڑ کے ایسا کلام پڑھتے ہو، ایسی کتابیں پڑھتے ہو، ایسے مصحف پڑھتے ہو کہ جن کو ان کے ماننے والوں نے تبدیل کر دیا۔ تو اس سے بھی جو ہے وہ وضاحت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی اس بات کو جانتے تھے کہ اس کلام کو بگڑا ہے، رسول اللہ نے اس کی تصدیق کی ہے، اور پھر قرآن مجید میں اس کی صراحت کے ساتھ وضاحت بھی آ گئی۔ مزید سورۃ الاعلیٰ میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت جو ہے وہ دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور یہ باقی رہنے والی ہے، یہ ابدی بھی ہے، یہ بقا والی بھی ہے، اور یہ کہ یہ بات جو ہے وہ پہلے کتابوں میں بھی لکھی ہوئی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور یہ جو صحف ابراہیم اور موسیٰ تھے یعنی ان کو جو کتابیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی تھیں یہ ان میں بھی موجود ہے، جبکہ آج کی تورات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ باتیں ان میں موجود نہیں ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تورات، زبور اور انجیل میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل کی تھیں وہ یقیناً اس میں نور بھی تھا، ہدایت بھی تھی، لیکن یہ اپنی اصل حالت میں اب موجود نہیں ہے۔ یہ اسلامی نقطہ نظر ہے۔ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ ایک بار فرمانے لگے کہ انہوں نے دوران تعلیم ساہیوال میں ایک کرسچن پریسٹ سے پوچھا، جو یعنی ٹیچر بھی تھے اور فادر بھی تھے اور پریسٹ بھی تھے، تو ان سے ایک بار انہوں نے پوچھا کہ یہ جو مجموعہ کتب ہے بائبل، تو اس میں سے کون سا کلام اللہ ہے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا جس کو ڈاکٹر صاحب اکثر اپنے بیانات میں نقل کرتے نظر آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں کہیں کہیں کلام اللہ موجود ہے۔ تو یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کہیں کہیں جو ہے وہ کلام اللہ موجود ہے، یہ کلی طور پہ یا مجموعی طور پہ سارے کا سارا کلام اللہ نہیں ہے، اور اس بات کو ظاہر ہے وہ بھی ایڈمٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو کرسچنز کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اس میں نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے، تو بالکل ہم مانتے ہیں کہ اس میں نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور وہ پتہ چلتا ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، پہلا حکم خدا کو ماننا، فقط اس کی بندگی اور اس کو سجدہ نہ کرنا، اور یہ کہ خدا کہتا ہے کہ تو خون نہ کر، چوری نہ کر، زنا نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں کہیں ہدایت بھی ہے، کہیں کہیں نور بھی ہے، جہاں لکھا ہے کہ تم خدا کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق جب زندگی بسر کرو گے تو کامیابی اور کامرانی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے کہ اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن قرآن کا جو موقف ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے پیش کیا۔ مزید اس میں کچھ اور چیزیں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو ہے وہ اس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کتاب کے حوالے سے، اور یہ البرہان ہے۔ کوشش کریں کہ احباب، بلکہ پچھلے دنوں میں فیصل آباد میں تھا اور مرکز التربیہ جو ہے وہ حافظ شریف صاحب، مسعود عالم صاحب اور ارشاد الحق قصری صاحب، تو تینوں بزرگوں سے وہاں ملاقات بھی ہوئی، ان کے وعظ و نصیحت، ان کی دعائیں بھی ملی، الحمدللہ کام کا ہم نے تعارف بھی کروایا۔ تو وہاں پہ الحمدللہ کچھ بچے ملے مجھے، تو انہوں نے کہا کہ سر وہ یہ جو آپ کا آن لائن کورس چل رہا ہے بحرین سے، تو اس کورس میں ہم بھی شریک، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور پتہ چلا کہ الحمدللہ کافی دور دور سے لوگ جو ہے نا اس کورس کو کر رہے ہیں۔ تو یہ کتاب ہے البرہان، یہ عبد الرحمن صاحب ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے، ہمارے ادارے نے، حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن نے اللہ کی توفیق سے اس کو جو ہے وہ شائع کیا ہے،
تو یہ بڑی کمال کتاب ہے عیسائیت کے تعارف کے حوالے سے، عیسائیت کو سمجھنے کے حوالے سے، تعارض کے حوالے سے، اور جو ان کی اپنی آپس کے کانٹرڈکشنز ہیں اس کے حوالے سے، ان کا موقف جو ہے نا وہ انہوں نے، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ ساری کی ساری ان کی کتابوں میں سے لکھی گئی یہ کتاب ہے۔ اس میں جو ہے وہ انہوں نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسلامی نقطہ نظر سے جو ایک سچی کتاب کی نشانیاں ہوتی ہیں، اس کو دوسرے بھی ایڈمٹ کرتے ہیں، یعنی دوسری کتابوں والے بھی اس میں اور کچھ چیزیں ایڈ کرتے ہیں، لیکن وہ بہت لوز ہے۔ جو ہے وہ ڈاکٹر آف ڈیوینٹی ایک کتاب ہے، ڈاکٹر پیٹرسن اسمتھ نے لکھی تھی، بائبل کا الہام کے نام سے اس کا اردو ترجمہ بھی ہے۔ تو اس میں تو انہوں نے بڑا کچھ لکھا ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ اکثریت کا اجماع ہو جائے وہ بھی کلام اللہ ہو سکتا ہے، کوئی کتاب معروف ہو جائے وہ بھی کلام اللہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی اگر ایک عالم کسی کتاب کی تصدیق یا اس کی جو ہے وہ تکذیب کر دے تو اس کی بات مانی جائے گی۔ وہ اس لیے اس کی وہ دلیل میں بات کرتے ہیں کہ جیسے مارٹن لوتھر نے 1600 غالباً 1516 یا 1600 کے جو ہے وہ لگ بھگ انہوں نے جیسے 7 کتابوں کا انکار کر دیا کہ یہ الہامی نہیں ہے، تو ان کی بات کو مانا گیا، اور آج دنیا میں سب سے بڑا جو دوسرا فرقہ ہے وہ پروٹیسٹنٹ کا ہے، اور انہوں نے چونکہ کہہ دیا کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے تو انہوں نے کلام اللہ وہ جو کتابیں ہیں وہ ساری نکال دی۔ تو وہ ان کے خیر تو ان کے یہاں تو معیارات بڑے عجیب و غریب ہیں، مختلف ہیں، لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمانی کتاب کی یہ نشانیاں ہیں، جس شخصیت سے منسوب ہو اس کا نبی ہونا ضروری ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں کہ جو اس کا مصنف ہے اس کا نبی ہونا ضروری ہے، یا وہ جن کی باتیں نقل کر رہے ہیں ان کا نبی ہونا ضروری ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک وہ دونوں جو ہے وہ رسول ہیں، یعنی جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ بھی رسول ہیں، اور جس سے منسوب کی جا رہی ہے وہ تو الحمدللہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، وہ تو مسیح علیہ السلام کی تصدیق قرآن کرتا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو پہلی اس کی تصدیق پہلی اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ جس کی طرف منسوب کی جا رہی ہے اس کا نبی ہونا ضروری ہے، تو یہ بالکل اوکے ہے۔ دوسرا اس کا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ متعلقہ کتاب یا عبارت کا سچے نبی سے انتساب ثابت ہونا ضروری ہے، یعنی اس کی سند متصل ہو۔ اس ضمن میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، میں آپ کے گوش گزار کرتا چاہوں، ہمارے یہاں جو صحیح، حسن اور اس سے بھی نیچے کی جو درجے کی احادیث ہے نا، سچی بات ہے کہ وہ اسم و رجال کا جو ایک اصول ہے، اور پھر جو ایک سند ہے، اور پھر جو اس حدیث کو پرکھنے کے حوالے سے زواد و قوابط اور قوانین ہے، سچی بات ہے کہ وہ موجودہ بائبل جو ہم تک پہنچی ہے اس سے کہیں زیادہ مضبوط اور سٹرونگ جو ہے وہ سارے SOPs ہیں۔ ایک حدیث کو جو ہم تک پہنچی ہے، یعنی کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک اس کی سند ہے، پھر اسم و رجال ہے کہ اس میں کوئی کذاب تو نہیں ہے، اس میں کوئی جھوٹا تو نہیں ہے، اس میں کوئی مجہول تو نہیں ہے، اس میں کوئی مبہم کلام، تو یہ ساری چیزیں تو میں اگر آپ کمپیئر کرنا چاہیں کہ جو ہے وہ بائبل کا جو ایک معیار سند ہے اور جو حدیث کا معیار سند ہے، تو آپ کو یعنی جو حدیث کا معیار سند ہے وہ لگے گا کہ یہ زیادہ سٹرونگ ہے، الحمدللہ ہے بھی۔ تو اس میں جو ہے وہ امام صاحب نے دوسری جو نشانی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی سند متصل ہونی چاہیے، پتہ تو چلے نا کہ یہ کلام کس کا تھا، کس کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس تو قرآن کی سند بھی ہے، حدیث کی سند بھی ہے، اور ہمارے ہاں تو کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جو سند کے ساتھ الحمدللہ ہم تک پہنچے۔ تو الحمدللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ دین کے سچے ہونے کی، دین کی جو آخری دین ہونے کی، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو نہ صرف قرآن کی حفاظت ہوئی اسلام میں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا، الحمدللہ اس کا پورا انتظام، اس کے پورے SOPs، اور کیا صدقے جانے کو جی چاہتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ہمارے سلف صالحین نے، محدثین نے، مفسرین نے جو ایک کردار ادا کیا ہے، سچی بات ہے کہ صدقے جانے کو جی چاہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ اپنی لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔
تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بائبل کی جو اپنا سند ہے وہ بالکل نہیں ہے، اور یہاں تک بھی واقعات بھی آپ کو ملیں گے کہ بائبل میں کئی ایسے خطوط ہیں کہ جن کے مصنفین کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تورات میں، زبور میں کئی ایسے زبور ہیں کہ جس سے یعنی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ کن سے منسوب ہے۔ تورات میں کئی ایسی کتابیں ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے مصنف کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ تورات میں کچھ ایسی کتابیں بھی آتی ہیں کہ جن کا نام ہے، یعنی خداوند کا جنگ نامہ، اور تم پڑھتے ہو خداوند کے جنگ نامے میں یا خداوند کے جنگ نامے میں یہ لکھا ہے، تو اس طرح کی کچھ اور کتابیں ہیں کہ جس کی تورات تصدیق کرتی ہے کہ وہ کتابیں تھیں، لیکن اس بائبل میں وہ کتابیں موجود نہیں ہیں۔ یہ ایک ستم ظریفی ہے۔ تو تیسری جو امام صاحب جو ہے وہ دلیل لے کے آئے ہیں کہ سچی کتاب کی نشانی جو لے کے آئے ہیں، اس میں ہے کہ اصل زبان کے مطابق ترجمہ درست ہونا ضروری ہے۔ اصل زبان کے مطابق ترجمہ ہونا ضروری ہے۔ تو پچھلی بار ہم نے یہ بات کی تھی کہ ان کا تو آپس میں جو ہے وہ اصل زبان میں کوئی کتاب ان کی محفوظ ہی نہیں ہے، کچھ ہی حصے ان کے موجود ہیں۔ پھر جو ہے وہ مسیح علیہ السلام کے شاگردوں کی زبان لاطینی تھی، لیکن جو ترجمے ہوئے، جو لکھی گئیں، وہ یونانی میں لکھی گئیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ ایک المیہ ہے۔ تو اینی ہاؤ، اس کے بعد چوتھا جو امام صاحب جو ہے وہ نشانی لے کے آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ پھر نبی کی صحیح مراد معلوم ہونا ضروری ہے، یعنی کلام مجازی تو نہیں۔ تو مسیح علیہ السلام اس سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس کا جو کلام ہے وہ واضح ہونا چاہیے۔ الحمدللہ قرآن کی کوئی آیت آپ دیکھتے ہیں، اگر اس میں کوئی ہمیں لگتا ہے کہ اس میں مشکل مرحلہ ہے، مختلف آراء پائی جا رہی ہیں، تو ہم کہاں رجوع کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ پہلا جو ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات کی ہی آیات جو ہے وہ تفسیر بھی پیش کر رہی ہوتی ہیں، اگر اس میں وضاحت نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں مل جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اقوال مل جاتے ہیں کہ اس سے مراد کیا تھی۔ تو اس کا جو ہے وہ واضح، یعنی پھر نبی کی صحیح مراد معلوم ہونا ضروری ہے، یعنی کلام مجازی تو نہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ بائبل میں کئی ایسے مسیح علیہ السلام کے اقوال ہیں کہ جس کا مطلب جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب نکال لیا جاتا ہے۔ مثلا مسیح علیہ السلام نے کہا کہ جو چیز جو ہے وہ اندر جاتی ہے وہ تمہیں ناپاک نہیں کرتی، بلکہ جو باہر آتی ہے، یا اس طرح کا مفہوم ہے، تو وہ تمہیں ناپاک کرتی ہے۔ اب اس سے جو ہے وہ اکثر مسیحیوں نے یہ اصول بنا لیا کہ مسیح نے کہا کہ جو چیز اندر جاتی ہے وہ ناپاک نہیں کرتے، لہٰذا ہر چیز تمہارے لیے حلال کر دی گئی۔ لیکن مسیح علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تمہارے دل سے خیال نکلا ہے تو ناپاک تو اسی نے تمہیں کر دیا ہے، اب تم کھاؤ یا نہ کو۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم حیا نہیں کرتے تو پھر جو چاہے کرو، تو بالکل ایسے ہی مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نے خیال ہی کر لیا، ارادہ ہی کر لیا حرام کھانے کا، حرام پینے کا، تو پھر جو مرضی کھاؤ۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیم ہے، احکامات ہیں، اس کا مفہوم واضح ہونا چاہیے، اس کی واضح جو ہے وہ تصریح ہونی چاہیے، اس کی مراد معلوم ہونی چاہیے۔ پھر جو ہے متن محفوظ ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ایم سوری اباؤٹ دیٹ، بائبل کا متن محفوظ نہیں ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، آپ پوری دنیا میں جائیے اور ان کی بائبل اکٹھی کر لیجیے، اور وہ آپ دل و جان سے اپنے وسائل، اپنے اسباب، اپنے تمام ذرائع اختیار کر لیجیے اور بائبل کے متنوں کو اکٹھا کر کے دکھائیے۔ اٹس امپاسبل، یو کانٹ ڈو دیٹ، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے چیزیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے برمنگھم یونیورسٹی میں 22,000، برمنگھم کی ایک یونیورسٹی ہے، 22,000 قرآن مجید کے نسخے اکٹھے کیے گئے، شرق سے، غرب سے، شمال سے، جنوب سے۔
اور گاؤں دیہات سے، شہروں سے، یونیورسٹیوں سے، مدارس سے، ہر جگہ سے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ سے انہوں نے 42,000 نسخے اکٹھے کیے، اور ان کا جو ہے وہ تحقیقی مطالعہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے وہ چاہے غرب کا ہو، چاہے شرق کا ہو، چاہے شمال کا ہو، چاہے جنوب کا ہو، دیہات کا ہو، شہر کا ہو، مدرسے کا ہو، یونیورسٹی کا ہو، وہ جہاں سے بھی قرآن مجید ان کو ملا ہے اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں تھی۔ ان کو اندازہ ہوا کہ الحمدللہ یہ قرآن جو دعویٰ کرتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ اپنے دعوے میں جوں کا توں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی کا پروجیکٹ تھا، اور انہوں نے ان کو کچھ صحف میسر آئے، کچھ صفحے جو کہ دعویٰ تھا کہ یہ جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور کے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چلے اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو 4 ٹیسٹ کیے، لنگوسٹک ٹیسٹ کیا انہوں نے، اس کا جو ہے وہ اس کی تاریخ کے حوالے سے ٹیسٹ کیا، اور اس کا پھر ایک کاربن 14 ٹیسٹ کیا، کاربن 14 ڈیٹنگ ٹیسٹ۔ اور کاربن 14 ڈیٹنگ ٹیسٹ جب انہوں نے اس کا کیا تو اس کے بعد انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ واقعتاً یہ جو دعویٰ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور کا، تو انہوں نے کہا کہ واقعتاً یہ آج سے 1400 سم تھنگ ایئر پہلے کا ہے، اور اس کے وہی الفاظ ہیں کہ جو آج آپ کی شلفوں میں پڑا ہوا قرآن مجید ہے نا۔ تو یہ بھائی ہماری دلیل نہیں ہے، ہماری تحقیق نہیں ہے، یہ ہماری ریسرچ نہیں ہے، بلکہ مسیحی لوگوں کی تحقیق اور ان کی ریسرچ ہے جو آج اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ قرآن مجید کے اوپر اس طرح کے متعدد ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کی صداقت کی گواہی دے سکتے ہیں، تو بائبل پہ کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ مزید بائبل کے حوالے سے لکھا ہے، یعنی مختلف علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کلام الہ ہو، جو کلام خدا ہو، اس میں خدا اپنی خود ہی جو ہے وہ توہین کر رہا ہو؟ ہاؤ اٹس پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بائبل میں اگر آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پیدائش کی کتاب اس کا جو ہے وہ 23 باب، اور اس میں لکھا ہے کہ اور پو پھوٹنے کے وقت ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا، جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا، اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی، یعنی کھینچا، اور یہ ایک ٹرک ہوتا ہے ریسلنگ کا، تو چڑھ گئی، اور اس نے کہا کہ جانے دے، اس نے کہا کہ مجھے جانے دے کیونکہ پو پھوٹ چلی۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ واٹ از دس؟ آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کی جو ہے وہ کشتی ہوتی ہے خدا کے ساتھ، اور خدا کہتا ہے کہ تو نے چونکہ خدا اور اس کے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ کشتی کی ہے اور تو غالب ہوا ہے، تو یعقوب نے کہا کہ مجھے تو یعنی برکت دے۔ تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یعقوب۔ اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کوئی یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور تو غالب رہا، غالب ہوا۔ تو یعنی خدا خود ہی اپنی کشتی کی جو ہار ہے وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تو اب غالب رہے گا، اور یہاں پہ ان کا جو ہے وہ نام بدل دیا گیا ہے، اور یہاں پہ ان کا نام بلکہ یعقوب سے بدل کے اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو خداوند اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ تب یعقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اس سے وہاں برکت دی۔ یعنی واضح عیسائی موقف بھی ہے کہ یہاں یعقوب کی جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کشتی ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ اسے کہتے ہیں کہ دیکھ مجھے جانے دے، اور وگرنہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ توہین ہے
کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر لکھا ہے کہ خدا پشیمان ہوا، خدا پریشان ہوا، خدا غم زدہ ہوا، اور یہاں تک بھی ہے کہ بائبل میں خدا کو دغا باز بھی کہا گیا کہ تو نے دغا بازی کی، کہ تو نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ کامیابی ہوگی، ہم فاتح ہوں گے، ہم کامیابی اور کامرانی کا منہ دیکھیں گے، لیکن جو ہے وہ تو نے ہمارے ساتھ دغا بازی کی، اور اب جو ہے وہ تلوار میان سے نکل پڑی ہے اور جو ہے وہ جان آنے کو ہے۔ تو اس طرح کا کلام، تو بہرحال یعنی ایسا کلام کہ جس میں جو ہے وہ خدا کی توہین ہو، وہ کلام اللہ نہیں ہو سکتا، وہ کلام خدا نہیں ہو سکتا۔ مزید یہ کہ جس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی جاتی ہو، تو سچی بات ہے کہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کلام لے کے آ رہے ہیں، جو کلام پیش کر رہے ہیں، اگر انہی کو جو ہے وہ ایک حوالہ ہم اس کا پڑھ لیتے ہیں، وگرنہ سچی بات ہے کہ اس کا 1/3 ایسی چیزوں کے اوپر ہی مشتمل ہے۔ اور نوح کاشتکاری کرنے لگا، اور اس نے، یہ جو ہے وہ پیدائش کی کتاب ہے، اور 9 باب اور اس کی 18 آیت ہے۔ نوح کے بیٹے جو کشتی سے نکلے، سم، حام اور یافت تھے، اور حام کنعان کا باپ تھا، اور یہی تینوں نوح کے بیٹے تھے، اور انہی کی نسل ساری زمین پر پھیلی۔ اور نوح کاشتکاری کرنے لگا، اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا، اور اس نے اس کی مے پی، یعنی شراب پی، اور اسے نشہ آیا، اور وہ اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا۔ اور کنعان کے باپ حام نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا، اور اپنے دونوں بھائیوں کو باہر آ کر خبر دی۔ تب سم یافت نے ایک کپڑا لیا اور اسے اپنے کندھوں پر دھرا، اور پیچھے کو الٹے چل گئے اور اپنے باپ کی برہنگی، یعنی یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے، یہ جو ہے وہ ولگیرٹی ہے جو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے۔ اب ایسے اس کو یعنی اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ نور ہے یا ہدایت ہے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو شاگرد ہیں، جو اللہ کے بندے نیک صالح، جو راست باز نبی اور رسول ہیں۔ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عیسائیوں کا بھی، یعنی اکثر کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نیک صالح لوگ تھے، یہ بادشاہ تھے، یہ راست باز تھے، اکثر نبیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ اور ایک مطالعاتی اشاعت ہے، اس میں 88 صفحے انہوں نے کالے کیے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کو جو ہے وہ داغدار کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ حزقیل ایک کتاب ہے، اور اس کا باب 23 اور 1 سے لے کے 22 تک آپ اس کو پڑھتے جائیے اور شرماتے جائیے۔ حزقیل باب 23 آیت 1 سے 18 تک، 22 تک، تو آپ کو اندازہ، میں سچی بات ہے کہ کلام پڑھ بھی نہیں سکتا جس طرح کا یہ اس میں جو ہے وہ انہوں نے 2 عورتوں کے بارے میں، اور پھر کون کون سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ سچی بات، میں تو اگر آپ مجھے کہیں کہ مجھے اندازہ ہے کہ اس کورس میں ہماری بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، اور میں تو ان کے سامنے یہ پڑھنے سے قاصر ہوں، I'm sorry about that۔ لیکن یہ آپ خود سے ہی پڑھ لیجیے گا اگر آپ کے پاس بائبل ہے، یا آپ لکھیے بائبل میں جو ہے وہ فحش کلام، تو وہ ساری فہرست آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور کیا تعویل کریں گے اس کی؟ کیا خدا کا کلام ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں پستان کا ذکر ہو، جس میں انزال کا ذکر ہو، جس میں جمع کا ذکر ہو؟ یعنی اس کی پوری منظر کشی کی گئی ہے، وہ کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کتاب اللہ وہ نہیں ہوتی کہ جس میں خدا کی توہین کی جاتی ہے، کتاب اللہ وہ بھی نہیں ہو سکتی کہ جس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام لے کے آتے ہیں، جو اس نور اور ہدایت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لوگ اس پہ عمل کرتے ہوئے اس کی جو ہے وہ اللہ کی کامیابی اور کامرانی کی طرف چڑھتے ہیں۔ کلام اللہ وہ بھی نہیں ہوتا کہ جس میں فحش گوئی کی گئی ہو، کلام اللہ وہ بھی نہیں ہوتا جس میں جھوٹ بولا گیا ہو، کلام اللہ وہ بھی نہیں ہوتا کہ جو اپنی اصل حالت سے بدل دیا گیا ہو۔ یعنی آپ اگر بائبل سے ہی پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یرمیہ نبی اس کا جو ہے وہ 80 باب اور اس کی 8 آیت میں، غالباً اگر میں یرمیہ 8 باب اس کی 8 آیت میں وہاں لکھا ہے کہ تم کیوں کر کہتے ہو کہ ہم دانشمند ہیں اور خدا کی شریعت ہمارے پاس ہے، لیکن دیکھ لکھنے والوں کے باطل قلم نے بطالت پیدا کی ہے۔ یہ یرمیہ نبی، تورات میں یہ بات موجود ہے۔
اور مزید جو ہے وہ کرنتھیوں باب جو ہے وہ 2 آیت نمبر 17 میں موجود ہے، کیونکہ ہم ان بہت لوگوں کی مانند نہیں جو خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں۔ یہ پولوس کا قول ہے، اور پولوس کہتے ہیں کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جو خدا کے کلام میں آمیز، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی اندازہ تھا کہ ہم سے پہلے تورات اور جو زبور ہے اس میں جو ہے وہ آمیزش ہو چکی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھی ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے جو میں نے آپ احباب کی گوشت گزار کیا۔ اکثر میں کہتا ہوں کہ ایک گروپ بنا لیجئے، اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ شیئر کر دیا کروں گا۔ سچی بات ہے کہ بہت زیادہ میں نے کبھی وہ نہیں یہ بنائے نوٹس وغیرہ، بس آپ کے سامنے ہی ہوتی ہیں کچھ چیزیں جن سے مطالعہ کیا ہوتا ہے، کچھ یاد ہوتی ہیں، انہی کو دیکھ کے میں آپ کی گوشت گزار کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ کوئی گروپ ہوگا تو میں اس میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر دیا کروں گا۔ مزید یہ کہ اس ساری باتوں کے پڑھنے کے بعد ہمیں یہودیوں سے یا عیسائیوں سے نفرت نہیں بلکہ ہمدردی ہونی چاہیے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ان تک پیغام نہیں پہنچا، ہم تک پیغام پہنچا، ہم نے لبیک کہا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت میں سے شامل ہو گئے۔ لیکن یہ بھی امت تو ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ ابھی ان کو جو ہے وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کرنی ہے، اور وہ تب ہی ممکن ہے کہ جب جو ہے وہ ہم احسن طریقے سے ان تک پیغام پہنچائیں گے، راحتوں کو اٹھ کے ان کے لیے دعا کریں گے، اور صحیح واضح نکھری اجلی توحید کا پیغام کی جو شمع ہے وہ ان کے سینوں میں روشن کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد ان سے نفرت، کینہ، بغض، حسد، یہاں حسد تو نہیں لیکن نفرت نہیں ہونی چاہیے، اور نفرت ہمیں جو ہے وہ گناہ سے، برائی سے، جھوٹ سے ہونی چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ برائی کرنے والے سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔